اوکے، تو میں کہہ رہی تھی کہ ہم جو بیت رضوان کی ڈیٹیلز ہیں اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے، کیونکہ سورہ فتح میں اس پورے ایونٹ کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے سمرائز کیا ہے، تو ہم بریفلی ضرور سورہ فتح کو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم میں، تاکہ ہمارا ایک کنیکشن بن سکے قرآن پاک سے، کیونکہ جو میرا بیسک مقصد سیرہ کو آپ کے ساتھ مل کر بیٹھ کے پڑھنے کا وہ یہی ہے کہ ہم ان واقعات کی ریلیونس کریٹ کر سکیں، کیونکہ جب ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ کانٹیکسٹ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تو پھر وہ ریلیونس نہیں سمجھ آتی کہ یہ بات یا واقعہ یہاں پر کس کانٹیکسٹ میں نریٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اب اس کے بعد سچویشن یہ ہوئی کہ حضرت عثمان کو واقعی قتل نہیں کیا گیا تھا، وہ ایک افواہ تھی جو پھیلائی گئی تھی صرف مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے۔ حضرت عثمان جو ہے وہ بخیر و عافیت واپس آ گئے مسلمانوں کے کیمپ میں، اور اب کے بار قریش اس بات پر متفق ہو گئے کہ اچھا ہم کوئی ٹریٹی سائن کر لیتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے سہیل بن عمر کو بھیجا، جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ ڈبیٹر آف قریش تھے، کہ ان کو بات کرنی بہت اچھے طریقے سے آتی تھی۔ ان کے دونوں بیٹے مسلمان ہو چکے تھے، لیکن سہیل بن عمر تب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ معاہدے کے لیے آئے، اور انہوں نے سب سے پہلی اپنی یہ شرط رکھی کہ مسلمانوں کو اس سال تو ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، نیکسٹ ایئر ہی ہم اس کی اجازت دے سکتے ہیں، تو ابھی آپ واپس چلے جائیں، نیکسٹ ایئر آپ دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے آئیں۔ اس کے بعد دوسری شرط انہوں نے جو رکھی وہ یہ تھی کہ 10 سال تک ہم آپس میں ایک جنگ بندی یا ٹروس کر لیتے ہیں، کہ ہم جو دونوں فریق آپس میں لڑ رہے ہیں وہ کوئی بھی فریق کسی بھی قسم کی جنگ میں یا جنگی مہم میں یا سازش میں ایک دوسرے کے خلاف حصہ نہیں لے گا۔ تیسری شرط یہ تھی کہ اگر قریش میں سے کوئی اپنے ولی کی، اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے اوپر باؤنڈ ہیں کہ وہ اس بندے کو واپس بھیج دیں۔ لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سائڈ سے کوئی واپس قریش کی طرف آتا ہے تو ہم اس بندے کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ اور اسی قسم کی اور بہت ساری شرائط تھی، جس کا بہت بیسک اور اسٹریٹ مطلب یہی تھا کہ انہوں نے اپنی انا کی تسکین کی اور اپنے آپ کو فوقیت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام شرائط کو مان لیا، اور صحابہ کرام اس بات پر بہت حیرت میں تھے کہ ہم نے کس طرح ان تمام شرائط کو مان لیا، اور خاص طور پہ ایک واقعہ ایگزیکٹ وہیں پر پیش آ گیا کہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سہیل بن عمر تب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کے بیٹے ابو جندل جو ہے وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ ان کے ایک اور بیٹے بھی جو پہلے مسلمان ہوئے وہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، لیکن ابو جندل جو ہے وہ ہجرت نہیں کر سکے تھے، اور سہیل بن عمر نے پراپر انہیں باندھ کر رکھا ہوا تھا اپنے پاس۔ وہ کسی طرح اپنے باپ کی قید سے نکل کر آئے، اور عین اس وقت میں جب معاہدہ ہو رہا تھا وہاں پر پہنچے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن چونکہ معاہدے کی یہ والی شکل لکھی جا چکی تھی جس میں یہ تھا کہ اگر کوئی قریش کی طرف سے اپنے سرپرست یا ولی کی اجازت کے بغیر آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے واپس کر دیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کی رسپیکٹ میں ان کو اپنے ساتھ آنے کی اجازت نہیں دی، اور انہیں اس بات کی توقع اور امید دلائی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ضرور کوئی راستہ نکال دیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ نکالا، لیکن کچھ عرصے بعد، اور کچھ عرصہ انہیں مزید اپنے باپ کی قید میں رہنا پڑا۔ تو اس سے زیادہ مزید مسلمان کے جذبات جو ہے وہ ابھر آئے کہ یہ کس قسم کا معاہدہ ہے کہ اس میں صرف قریش کے جذبات کی تسکین ہو رہی ہے، اور ان کو فائدہ ہو رہا ہے، اور ان کو فوقیت مل رہی ہے، اور ہمیں کسی بھی طریقے سے فوقیت نہیں مل رہی ہے، ہماری کوئی بھی بات نہیں مانی جا رہی، اور اگر ہم سچ پر ہیں، اگر ہم حق پر ہیں تو ہم کیوں دب رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اسپیشل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوسچنس کیے کہ کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں، کیا یہ دین جس کو ہم فالو کر رہے ہیں یہ سچا دین نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں نہیں، ایسا ہی ہے، لیکن پھر حضرت عمر نے کہا کہ پھر ہم ان تمام شرائط کو کیوں مان رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کبھی مجھے ضائع نہیں کرے گا، یعنی یو ہیو ٹو ویٹ فار اٹ، جس طرح حضرت حاجرہ نے بولا تھا کہ اگر یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہ اس زمین میں ام، چاہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ رہیں، تو وہ کبھی بھی حضرت حاجرہ کو ضائع نہیں کریں گے، لیکن رائٹ مومنٹ کا ویٹ کرنا پڑے گا۔ تو اس سب میں پھر ایونچولی یہ ہوا کہ اب سورہ بقرہ میں یہ بات آئی تھی کہ اگر کسی وجہ سے انسان عمرے کے لیے نہیں پہنچ سکتا تو اس کے پاس جو جانور ہوتے ہیں وہ اسی جگہ پر جہاں پر آپ کو روک لیا جائے وہیں پر قربان کر دینے ہوتے ہیں، اور سر منڈانا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اب مسلمان اپنے جانور یہیں پہ ذبح کر لیں اور سر منڈا لیں، لیکن کوئی بھی نہیں اٹھ رہا تھا، اور یہ پہلی دفعہ شاید ہسٹری میں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی بات کے اوپر جس طرح لوگ لبیک کہتے تھے اور اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہو جاتے تھے، کیونکہ ایک بہت نیچرل فنامنا تھا جس میں انسان اپنے دین پر، اپنے ان کانسیپٹس پر ڈاؤٹ میں آ گئے تھے کہ اگر ہم واقعی سچے ہیں تو پھر ہم اس طریقے سے سبمیشن کیوں اختیار کر رہے ہیں. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف جن نے وہ ساتھ لے کر گئے تھے حضرت ام سلمہ، وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ اپنا سر خود منڈالیں اور آپ اپنے جانور کی خود قربانی کر لیں، تو آپ کو دیکھا دیکھی باقی صحابہ کرام پیچھے نہیں رکیں گے اور وہ ضرور آپ کی اتباع کریں گے. اور ایسا ہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے کہ یہ پہلی دفعہ ایسا سچویشن ہوئی ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے جانور کی قربانی کی اور اپنا سر حلق کروایا تو پھر باقی صحابہ نے بھی ان کو فالو کیا. تو یہ ساری وہ سچویشن ہے جو کہ پیش آئی، لیکن اس کے اوپر واپسی پر بھی صحابہ کرام بہت پریشان اور کنفیوزڈ تھے. وہ اس بات پہ کوشچن کر رہے تھے اپنے آپ سے کہ کیا اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں فوقیت کیوں نہیں مل رہی، اللہ تعالیٰ ہمیں فتح کیوں نہیں دے رہے. اور جبکہ قرآن پاک میں آیات اسی وقت میں نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینہ، ہم نے آپ کو بہت کھلی اور واضح کامیابی دے دی ہے. تو وہ کامیابی اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی اور نظر نہیں آ رہی تھی، اور بہت سارے کوسچنس تھے جو صحابہ کرام کے ذہنوں میں اٹھ رہے تھے اس واقعے کو لے کے اور اس پوری سچویشن کو لے کر جو بھی سب ہوا تھا. تو ان کوسچنس کو ہم ابھی اپنے ذہنوں میں بھی رہنے دیتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں کوشش کروں گی کہ ان کو ہم سمجھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس فتح کو، اس معاہدے کو فتح مبین کہہ رہے ہیں، کھلی کامیابی کہہ رہے ہیں. اور مین وائل میں اس چیز کو ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو خوابوں کے بارے میں ہماری مختلف آراء بن گئی ہے، نبیوں کے خواب یا ہمارے اپنے جو خواب ہوتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ بہت سارے کوسچنز ہوتے ہیں. سو آئی تھاٹ ٹو ایڈریس دوز تھنگس ٹوڈے. تو